یہ اس صحابی رسول کی قبر مبارک ہے جن کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں فاتح مصر حضرت عامر بن عاص کی قبر مبارک پر جا رہا ہوں، جہاں صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر کی بھی قبر مبارک ہے۔ تو تیار ہو کر عادل قادری کا عود الہاشمی عطر لگاتا ہوں جس کی خوشبو مجھے پسند ہے، پھر اورنج جوس پی کر نکل جاتا ہوں، اور جیسے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک نظر آتی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ حضرت کی قبر انور سے خوشبو آتی ہے، تو جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو اس خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ واللہ الحمدللہ، اور یہاں تاکید سے لکھا بھی گیا ہے کہ یہاں کوئی خوشبو نہ لگائے، آلریڈی قبر انور سے خوشبو آتی ہے، اور یہ 100% سچ ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بھی بات نہیں، کیونکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے، تو یہ خوشبو بھی جنت کی خوشبو ہے، جو کہ حضرت عامر بن عاص سے بغض رکھنے والوں کے منہ پر تماچا ہے کہ جن کی قبر انور سے ہزاروں سال بعد بھی یہ خوشبو آ رہی ہے تو ان کی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ اور اسی طرح کی نایاب خوشبو میں نے حضرت علی کی شہزادی حضرت رقیہ کی قبر انور پر محسوس کیا۔ یہاں بھی ایک الگ طرح کی خوشبو محسوس کرنے کو ملتی ہے، کیونکہ مومن اور مومنہ کی قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے۔ خیر، یہ ہے حضرت عامر بن عاص کی قبر انور، جنہوں نے حضرت عمر کے دور میں مصر کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈا مصر میں بلند کیا، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ مصر کے گورنر بنے، اور مصر کو فتح کرنے میں حضرت عقبہ بن عامر نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ اور یہ ہے حضرت عقبہ بن عامر کی قبر انور، جو کہ قاری تھے، محدث تھے، اور آپ سے کئی حدیثیں بھی مروی ہے، اور آپ حضرت امیر معاویہ کے دور میں مصر کے گورنر بنے۔ تو آج میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوں کہ اتنی مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں آنے کا مجھے موقع ملا، جو کہ ہمارے نبی کے صحابی ہے، کیونکہ مصر کی سرزمین پر قدم پڑتے ہی یہ سرزمین حضرت عامر بن عاص اور حضرت عقبہ بن عامر کا احسان یاد دلاتی ہے کہ اس شہر کو ایمان سے انہوں نے روشن کیا، تو جب تک ان کی بارگاہ میں نہ جایا جائے تب تک مصر آنے کا حق ادا نہیں ہوگا، جو کہ قاہرہ میں مسجد شافعی کے قریب ہے۔